میرے دوستو، ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے آپ کو ویڈیو کی جانب لے کر چلوں۔ لیکن آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ سلطان الہند خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں لکھیں یا خواجہ غریب نواز۔ جی ہاں دوستو، تو آج آپ کو بتاؤں گا کہ آخر کس نے سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز کی درگاہ کو گرانے کا ارادہ کیا تھا، اور آخر ایسا ارادہ کیوں کیا گیا تھا۔ آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں تاکہ مکمل جانکاری آپ کو مل سکے۔ تو دوستو، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ اورنگزیب علیہ الرحمہ کے دور میں بہت سے لوگ جھوٹے اور بغیر ولی کے مزار بنا کر اس مزار کو ذریعہ آمدنی بنایا کرتے تھے اور نذرانے اور چڑھاوے وصول کیا کرتے تھے، جس کی شکایت بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی بارگاہ میں کئی دفعہ کیا جا چکا۔ تو بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں ہر موجود مزار کے پاس جاؤں گا اور سلام کروں گا، اگر میرے سلام کا جواب مل گیا تو ٹھیک، ورنہ میں اس مزار کو گرا دوں گا۔ اور اس ارادے سے بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف پہنچے۔ جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ اجمیر شریف کے صدر دروازے پر پہنچے تو دیکھا ایک شخص دروازے پر بیٹھ کر خواجہ غریب نواز سے کچھ مانگ رہا ہے، اور اورنگزیب عالمگیر اس مانگنے والے سائل سے پوچھتے ہیں کہ اے سائل، بتا تو کیا مانگ رہا ہے۔ وہ سائل کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں ایک نابینا یعنی اندھا شخص ہوں، اور میری آنکھ کی بینائی ختم ہو چکی ہے، میری آنکھ میں روشنی نہیں ہے، اور ایک لمبے عرصے سے، ایک لمبے زمانے سے خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پر بیٹھ کر اپنی آنکھ کی بھیک مانگ رہا ہوں، اپنی آنکھ کی روشنی اور بینائی مانگ رہا ہوں، مگر مجھے ابھی تک آنکھ کی روشنی بھی نہیں ملی ہے اور نہ ہی آنکھ کی بینائی واپس لوٹی ہے۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ اے سائل، اے نابینا، میں ابھی اندر جا رہا ہوں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں سلامی دینے کے لیے، اگر واپسی تک تجھے آنکھ نہیں ملی اور تیری بینائی نہیں لوٹی تو میں تیری گردن اتار دوں گا، یعنی تجھے قتل کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ و رضوان اندر چلے گئے۔ اب وہ نابینا شخص رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر دعا کرنے لگا کہ اے خواجہ، اب تک تو صرف آنکھوں کی روشنی کا سوال تھا، اب تو جان کی بھی باری آ چکی ہے۔ وہ نابینا شخص دعا کرنے لگا، اور ادھر بادشاہ سلامت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ و رضوان خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے اور سلام محبت پیش کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز کے روضے کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں، اور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ و رضوان سلام کرتے ہیں۔ پہلے سلام کے جواب میں کچھ بھی آواز نہیں آتی ہے، پھر دوسری بار سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب نہیں آتا ہے، پھر تیسری بار بادشاہ اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ و رضوان سلام کرتے ہیں، تیسری بار خواجہ غریب نواز کے قبر انور سے آواز آتی ہے، اے اورنگزیب، اس طرح سے ضد نہ کیا کرو، ابھی میں عرش الہی اس اندھے شخص کی بینائی لانے چل گیا تھا۔ اس طرح سے خواجہ غریب نواز اس اندھے کو آنکھ بھی عطا کر دیے، اور اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے سلام کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ تو دوستو، ان دونوں باتوں سے دو باتیں نکل کر کے سامنے آتی ہے کہ ہر اللہ کا ولی اپنی اپنی مزاروں میں زندہ ہیں، وہیں سے اپنے عقیدت مندوں کی حاجت روائی بھی فرماتے ہیں، اور خدا کی عطا سے اپنے چاہنے والوں، ماننے والوں کو عطا بھی کرتے ہیں۔ اور دوستو، اس سے یہ بات بالکل سامنے آتی ہے کہ ولیوں کی بارگاہ میں ہمیں مانگنے کا طریقہ چاہیے، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے سب کچھ عطا کیا جاتا ہے، اور اولیاء کرام اپنے چاہنے والوں کو خدا کی بارگاہ سے سب کچھ عطا کرواتے ہیں۔
لیکن مانگنے والا چاہیے، مانگنے والے کو مانگنے کا طریقہ چاہیے۔ اگر ہم بھی رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر اور سائل بن کر ولیوں کے دربار میں جائیں گے اور ان سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی عطا سے اولیاء کرام ہمیں ضرور عطا کریں گے۔ تو محترم دوستو، اور آپ نے اس ویڈیو سے کیا سمجھا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔